اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو 3 چیزوں کو پہلے فوکس کرو. نمبر 1 خوراک سب سے ٹائٹ. ذاتی مکان بنا لیا لیکن اچھا کھانے کے پیسے نہیں بچے, بھاڑ میں جائے ایسا مکان. یہ بھی تو باڈی بھی تو مکان ہے نا. ارے پہلے اس کی ہڈیوں کا سریا مضبوط کرو پھر مکان میں سریا ڈالو. دودھ پینے کے پیسے نہیں ہے کمبخت کے پاس ہے بھائی, کیلشیم ہڈیوں ادھر کم ہو رہا ہے, فخر اس پہ کر رہا ہے میں نے ذاتی مکان بنایا, یہ مکان میرا ہے. ابے تو نے اتنی قسطوں پہ مکان لیا اور اتنی انویسٹمنٹ تم نے تھوپ دی اس کے اوپر, تم نے پوری زندگی تم جو کرنے کی جو اہم اس سے زیادہ چیزیں تھی, یہ تو بھائی چھت تو کرائے کے گھر پہ بھی ہو جاتی ہے نا, وہی چھت ہوتی ہے وہی پنکھا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مالک مکان نکال دے گا تو نکال کے روڈ پہ تھوڑی کہیں اور چلے جاؤ. میں نے تو لاکھوں میں کوئی ایک کرایہ دار ہوتا ہے جو بیچارہ روڈ پہ آتا ہے, بلکہ کرایہ دار کو روڈ پہ لانا آسان نہیں ہے, وہ کم وقت نکلے گا کہاں. کرایہ دار کو گھر سے نکالنا پولیس نہیں نکال سکتی, قوانین کچھ ایسے بنے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کس کو, خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں, جتنی آپ کی تنخواہ ہے ارننگ ہے, کاجو بادام پستہ یہ کھاؤ. میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا یہ کھاتے ہوئے. اپنے ذاتی بنگلے ہیں, گھر ہیں, سرجانی میں 120 گز کا گھر بنا کے سینہ تان کے چل رہا ہے, میرا ذاتی گھر ہے. کھاتا کیا ہے تو, چاہے میں ڈبو کے پاپے کھا رہا ہے سرجانی والا. کہتا ہوں بھائی ہم تم سے اللہ کا شکر ہے بہت اچھے ہیں. تو یہ جو کولیسٹرول ہے نا, ڈاکٹروں سے پوچھے, پھر وہ میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں, کبھی ثبوت پیش کروں گا کن کن ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں. سمجھ رہے ہیں, ابھی جو میرا سلپ مینجمنٹ پر بیان ہوا ہے نا, سلپ نیند کتنی ضروری ہے کیسے ضروری ہے, اس پر یو کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, ان کا رپلائی آیا, اگر کبھی موقع ملا تو وہ آڈیو سناؤں گا. انہوں نے کہا زبردست خاندانی بات کی ہے. سمجھ رہے ہیں, جو میں نے نیند پر ابھی بیان کیا ہے نا, نیند کتنی اور کیسے, بہت خوش ہوا, اپریشیٹ کیا انہوں نے. خاندانی تو اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں بھائی. تو یہ جو کولیسٹرول ہے, بادام کاجو پستہ, ان چیزوں سے جو ہمیں چکنائی حاصل ہوتی ہے یہ نقصان نہیں دیتی. یعنی میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نقصان نہیں دیتی, بلکہ کم نقصان دیتی ہے. نقصان بھی اس صورت میں دے گی کہ آپ ایکسرسائز بالکل چھوڑ دیں, وہ تو پھر تو کچھ بھی کھاؤ گے. زیتون کھانا نقصان دے اگر آپ اس انرجی کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. وہ زیتون جس کی اللہ نے اتنی تعریف کی ہے, وہ بھی اگر آپ تھوپتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, پھر تو میرے بھائی کچھ بھی کھا لو گے. زمزم بھی اگر آپ پیتے ہی چلے جا رہے ہو کہ اللہ نے ہماری مہمان نوازی کی اور آپ بوتلوں کی بوتلیں چڑھائے جا رہے ہو, بھائی تھوڑا سا پیو پھر تھوڑا سا چلو اس کو نیچے تو بیٹھنے دو نا, پیتے ہی جا رہے ہو تو وہ بھی نقصان پہنچائے گا. تو بادام کھاؤ, پستے کھاؤ اور اخروٹ کھاؤ. اخروٹ کی شکل اللہ نے کیسی بنائی ہے, برین جیسی. یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے. کچھ چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ ان کی شکل میں اللہ نے میسج رکھ دیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ یہ اس کے لیے مفید ہے. بالکل اخروٹ کا چھلکا بھی کھوپڑی جیسا, اور اندر سے جب نکلتا ہے تو کیسا, دماغ. بہت مفید ہے دماغ کے لیے. مسئلہ ہی سارا دماغ کا ہے نا ہماری قوم کا. بھائی اگر لوگ اخروٹ کھانا شروع کر دیں, آدھے مسائل قوم کے ویسے ہی حل ہو جائیں. یہ سارا مسئلہ کہاں کا ہے, کھوپڑی میں ہی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. اب دیکھو میں کتنی اہم بات کر رہا ہوں, کہ آدھی سے زیادہ لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا. ابھی جائیں گے پھر وہی کھائیں گے, باہر سے جوس کے ڈبے لے کے پئیں گے. حقیقت بتا رہا ہوں, چپس کھائیں گے جو دکانوں پہ مل رہے ہیں, جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ پلاسٹک ہے یا کاغذ ہے, کیا ہے یہ. ویسے تو کاغذ نہیں, آلو ہی ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ کچھ پتا نہیں ہے. وہی الٹا پلٹا جو گند بلا کھا رہے ہیں وہی کھاتے چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے فوکس کس کو کرو میرے بھائی, خوراک اچھی ہونی چاہیے, ٹائٹ ہونی چاہیے, اس پہ لگاؤ پیسہ. اگر گھر خریدنے کے پیسے نہیں بچتے, بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے یہ جو میرا گھر ہے نا جس میں میری روح رہتی ہے,
اس باڈی کا اسٹرکچر, اس پہ کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے سب سے پہلے. بولو میں نے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے کہ یہ جو 5.5-6 فٹ کی باڈی ہے اس پہ کنسٹرکشن کا کام کر کے اس کو انسان کا بچہ بنانا ہے. دیکھنے میں کیا لگے, یہ بیمار نہ لگے دیکھنے میں. ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بھائی, وہ تو پیغمبروں پر بھی ہوئی ہے. وہ تو جتنا اچھا کھاؤ گے. وہ بہاریوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. حالانکہ اونٹ کتنا اوپر, بندہ کتنا, کتا وہاں تک پہنچ جاتا ہے. وہ تو اللہ کی قدرت ہے. لیکن ہمیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا حکم تو نہیں ہے نا. میں لوگوں سے کہتا ہوں یار وہ تل کا تیل نکلواؤ جوڑیا بازار سے جا کے, اس میں کھانا پکا کے کھایا کرو, بہت ٹائٹ ہے صحت کے لیے. کرو ابے بھائی بہت مہنگا پڑے گا, لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو اپنی گاڑی میں تو پٹرول ڈال رہا ہے اس سے سستا پڑے گا. صحیح ہے نا, اس سے کیا پڑے گا. اور جب صحت خراب ہوگی, خدا کی قسم صحت مند آدمی رکشے میں چلے جائے وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ بیمار لینڈ کروزر میں جا رہا ہو. آپ کے نیچے لینڈ کروزر ہو, صحت ٹھیک نہ ہو, ہے لینڈ کروزر ہے اور کبھی بھی خطرہ ہے, مر سکتا ہے, ہارٹ اٹیک, شوگر, ہر وقت ہر چیز ناپ تول کے چل رہی ہے. گاڑی آٹومیٹک ہے, خود مینول پہ آئے ہوئے ہیں. گاڑی آپ نے کیا رکھی ہوئی ہے, آٹومیٹک. خود کس پہ ہیں, خود مینول. شوگر لیول کنٹرول اتنی کھانی ہے, ڈاکٹر نے کہا ابھی پھر چیک کرنی ہے کہ نہیں ہے. تو گاڑی مینول ہو, خود کو جو اللہ نے ہمیں آٹومیٹک بنایا ہے, ہماری باڈی شوگر لیول کو خود ہی کنٹرول کرتی ہے کہ نہیں کرتی. زور سے بولیں, زور سے. بھائی جب تک شوگر کی بیماری نہیں ہوتی شوگر لیول خود ہی کنٹرول ہوتا ہے. جب تک کولیسٹرول کی بیماری نہ ہو کولیسٹرول لیول بھی باڈی خود ہی, دیکھو جوان آدمی گند بلا بھی کھاتا رہے کولیسٹرول لیول پھر بھی کنٹرول میں رہتا ہے نا, باڈی خود ہی اس کو سیٹنگ پہ لاتی ہے. میٹابولزم اتنا اچھا ہوتا ہے اندر کا جو سسٹم ہے کہ وہ فیٹ کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتا. تو گاڑیاں پہ زیادہ زور ہے کہ یار مینول نہیں, آٹومیٹک ہونی چاہیے, اور اپنی باڈی کو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ دنیا کی محبت ہے, یہ دنیا کی محبت ہے. دیکھنے میں تو لگ رہا ہے دنیا کی, لیکن حقیقت میں دنیا کی محبت ہے یہ. تو اپنی باڈی پہلے کس پہ رکھو بھائی, جو اللہ کا نے بنایا ہوا سسٹم ہے. تو پہلے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دو, بولو بھائی یہ جو 5.5-6 فٹ کا انسان ہے نا, اس پہ کنسٹرکشن کا, بچوں پہ بھی کنسٹرکشن کیا. ان کی تو گروتھ ہو رہی ہے نا, بچوں کو بھی کمبختوں کو گند بلا کھلایا جا رہا ہے کہ بس ذاتی گھر ہے. یہ کس کا گھر ہے بیٹا, اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں نہیں, اپنی زمین اپنی چھت اپنی ہی ہوتی ہے. اپنی چھت صرف قبر کی ہوگی, یاد رکھو, وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا آپ کو. باقی یہ آپ کی اپنی نہیں ہے. اتنا پنکھوں سے دیواروں سے دل مت لگاؤ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. آپ کہہ سکتے ہیں باڈی بھی تو ختم ہو جائے گی, باڈی ختم ہو جائے گی یقیناً, لیکن باڈی اگر اچھی ہوگی تو ختم ہوتے ہوتے ایسے کارنامے کر کے جائے گی کہ اس کا ثواب اس کو قبر میں ملے گا. ذاتی مکان کا کوئی ثواب قبر میں نہیں ملتا. اس بنا پر کوئی بھی دیکھا کہ آپ کے فرشتے آپ کا کوئی ایک گناہ معاف کر دیں کہ ذاتی گھر میں رہتا تھا کرائے کے گھر میں, آپ کے ذاتی فرشتے کہ چل نماز معاف کر دی میں نے تیری, ٹھیک ہے, تو ذاتی گھر میں رہتا تھا. تو سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے, آج محرم پہ بیان کرنا تھا, ادھر آگے آخر میں انشاءاللہ آ رہے ہیں محرم پہ. یہ بھی تو ضروری چیزیں ہیں بھائی, جو عمل تو کرو نا پہلے, جو اللہ نے اس کے رسول کے احکامات ہیں ان کو تو فوکس کرو. تو سب سے پہلے کس چیز کو فوکس کرنا ہے, بولو نا, خوراک اچھی, بادام کھاؤ, پستے کھاؤ, اس سے جان آئے گی, طاقت آئے گی, اچھا والا کولیسٹرول پیدا ہوگا, ٹھیک ہے نا. دیر آر 2 types آف کولیسٹرول, گندا والا اور, دیکھو ڈاکٹروں کی زبان اپنی ہوتی ہے نا, وہ تو کولیسٹرول کی قسم, ہم لوگ نے اس کو آسان کیا, اچھا والا گندا والا. کبھی کولیسٹرول چیک ہو نا, ڈاکٹر رپورٹ دیکھے کسی مریض کی, تو بھائی یہ والا آپ کا بڑا ہے. میں ان سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ہمیں دیسی زبان میں اچھا والا بڑا ہوا ہے کہ گندا والا بڑا ہوا ہے, ہمیں دیسی زبان میں بتاؤ بھائی. تو دوسری چیز جس کو فوکس کرنا ہے بہت زیادہ, سواری. کس کو, بولو نا بھائی, سواری. کیونکہ W11 میں لٹک کے جانا
بہت اچھی بہت بڑی نعمت ہے W11 غریبوں کے لیے. لیکن اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ آفس آنے جانے کا, مدرسے آنے جانے کا, یا کہیں بھی کام ہے اس کا ٹائم بچاؤ بھائی. یہ کتنا وقت بسوں میں برباد ہو رہا ہے. پیسے نہیں ہے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے پیسہ دیا تو ذاتی مکان کے بجائے سب سے پہلے فوکس کرو ذاتی گاڑی کو. بائک اچھی رکھو. زیادہ پیسے دے دیے تو گاڑی اچھی رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اللہ کا شکر ہے ہمیشہ خاندانی بائکیں استعمال کی ہیں. GTO 125, اس کے بعد پہلے ہونڈا 125 پہ آیا کیونکہ اس سے اچھی بائکیں ہمارے ہیں, وہ پھر بہت ہی ہیوی ہو جاتی ہیں, اس سے بہتر پھر آدمی گاڑی لے لے. اس کے بعد پھر GTO 125 کاواساکی, نام سنا ہوگا, آج کل مارکیٹ میں ہے نہیں. کیونکہ میرا لانگ روٹ تھا, مجھے بہت دور مدرسے جانا پڑتا تھا. میں نے کہا یار CD70 میں بیٹھے بیٹھے 70 کلومیٹر کی میری ڈرائیو تھی روز کی, یعنی گھر سے جامعہ, جامعہ سے گھر 35 کلومیٹر تھا, گھر سے جامعہ. تو بھائی اس میں آدمی جائے تو تمیز سے یار, کوئی مزہ تو آئے جانے میں. تو اچھی بات کہ لوگ مجھے دیکھتے تھے, یہ اس کو مولوی کے شوق دیکھو. میں نے کہا ہم جس مولوی سے بیعت ہیں اس کے شوق دیکھو گے تو یہ شوق بھول جاؤ گے. کیونکہ ہم جس بزرگ سے بیعت تھے ان کا بھی ذاتی گھر نہیں تھا, گاڑی انہوں نے کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. ذاتی گھر بولو بھائی نہیں بنا, کرائے کے گھر میں رہتے تھے. انہوں نے کہا پہلے گاڑی تو ٹائٹ ہو جائے. وہ کس سے خریدی تھی؟ کویت کے شہزادے سے. ایسی گاڑی کے آدمی بیٹھے تو بولے یار اس سے اترو نہیں, بس چلو بس. آپ اتنی مہنگی نہ خریدیں. ٹھیک ہے. تو سواری اچھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں نحوست ہے, یعنی وہ بری نکل آئیں تو زندگی برباد. بیوی, گھر اور سواری. گھر میں نحوست کا کیا مطلب یہ بتاتا ہوں. یہ 3 چیزیں خراب نکل آئیں نا تو آدمی کی ایسی کی سواری اچھی نہیں ہے. آپ آفس جا رہے ہو, یونیورسٹی جا رہے ہو پڑھنے کے لیے, پڑھانے کے لیے, پہنچتے پہنچتے آپ کے ذہن کی فریشنس کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی. کنڈکٹروں کی گالیاں, پرانے گانے ہے بھائی, وہ بھی اسپیکر آپ کے, بھائی ڈرائیور کی مرضی زور سے گانے لگا دے. گانے سننا حرام ہے, ناجائز ہے. ایک بات کر رہا ہوں کہ جن کو پسند ہے ان کی بات کر رہا ہوں. ادھر لگا دیا, کچھ بھی لگا دیا. اور ایک درد سر, پھر جب اترو گے تو موبائل غائب. آپ گئے 3 پیس سوٹ میں, ٹائی میں, کپڑوں کی استری کی ایسی کی تیسی. پھر وہ جو بس والا جو ذہنی کوف دیتا ہے بلا وجہ گاڑی کو روک کے, کچھ پتہ نہیں, نکلے تو ٹائم پہ تھے, اب پہنچیں گے کب یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. بھر گئی تو چلا لے گا, نہیں بھری تو وہیں قیامت تک کھڑا رہے گا وہیں پہ. وہ کہے گا میں کیوں چلاؤں, میں خالی بس کے لیے تھوڑی, میں بزنس ہے میرا یہ, میں خالی بسوں کو لانے جانے کے لیے تھوڑی ڈرائیور بناؤں میں. ایک ذہنی کوف 10 منٹ کا کام 3 گھنٹے میں جا کے ہوتا ہے. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں میرا ذاتی گھر ہے, ذاتی گھر ہے میرا. تو اتنی ٹینشن تم روز لے رہے ہو, روز. تو دوسرے نمبر پہ پیسہ کس چیز پہ خرچ کرنا ہے بھائی. اور پہلے نمبر پہ جو چیز بیان کرنی تھی وہ میں نے کی نہیں, اس لیے کہ اس کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی نہیں ہے. جیسے حدیث میں آیا ہے اچھی بیوی, اگر زیادہ پیسہ خرچ کر کے اچھا رشتہ مل رہا ہے خرچ کر دو. اچھے رشتے کا انکار, بعض دفعہ مہر زیادہ بول دیا لڑکی والوں نے, اب آپ کے پاس پیسے ہیں نہیں, میرا اب گھر کو بیچو فوراً پہلی فرصت میں, کرائے پہ آ جاؤ. اچھی بیوی مل جائے, خدا کی قسم یہ اپنے گھر سے کروڑا گنا, بولتے کیوں نہیں, بہتر ہے. وہ جو آپ کو سکون دے گی وہ ذاتی گھر میں سکون سے کروڑا گنا. کتنے لوگ ہیں ذاتی گھر میں رہ رہے ہیں, بیگم کی وجہ سے ڈپریشن کے مریض, ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب, اے اللہ ایسی عورت سے پناہ مانگتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. پتہ یہ چلا کہ اللہ نے عورت کو یہ پاور دی ہے, یہ طاقت دی ہے کہ آپ کو بڑھاپے کی طبی عمر کے پہنچنے سے پہلے پہلے کیا کر دے, وہ یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے. خواتین کی تعریف کر رہا ہوں میں, بڑی اللہ نے خواتین کو صلاحیتیں دی ہیں, جن میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے
کہ آپ کی جوانی بوڑھاپے کی عمر 60 سال تھی, ریٹائرمنٹ کی عمر 60 سال تھی, اس نے 40 سال میں آپ کو ریٹائرمنٹ کے قابل بنا دیا, مینٹلی ریٹائر کر دیا اس نے. آپ آفس میں جا کے آپ نے استعفیٰ دے دیا, بھائی 60 سال تک میں انتظار, بولو نا بھائی, نہیں کر سکتا. تو اس چیز پہ پیسہ خرچ کرو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اپنی اولادوں کے لیے بھی اچھا رشتہ ملتا ہے, ریلیشن بنتا ہے بھائی نکاح سے, اس پہ پیسہ خرچ کرو. کرتے ہی نہیں. ابھی دیکھ لو نا, وہ میں نے پہلے ایک صاحب کے ذمہ لگایا رشتے کرانے کا نا, انہوں نے 10,000 روپے فیس رکھی, میرا اس میں کوئی وہ نہیں تھا بھائی. میں نے کہا آپ کی مرضی, فری میں کراؤ, کمیشن لے کے کراؤ, میری بلا صحیح, یہ آپ جانو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے رشتے کرانے کا. انہوں نے 10,000 روپے رکھ دی فیس. انہوں نے کہا اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری اچھا ہوگا تو 1,00,000 روپے لوں گا. ان کی مرضی, جیسے جو چاہے کرے وہ. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی شادی میں نے کرائی ایسی جگہ جو بہت ہی اچھا رشتہ ہوا, لڑکی والوں سے 1 روپیہ نہیں لیا انہوں نے, لڑکے والوں سے, کہ اگر میں نے بہت اچھی جگہ نکاح کرا دیا تو پہلے بتاؤں گا کہ یہ رشتہ ہے, لیکن اس کے میں کتنے لوں گا, 1,00,000. تو انہوں نے جو مجھے رپورٹ پیش کی, ایسے ایسے کنجوس کمبخت جن کی آمدن ہے 1,00,000 روپے کما رہے ہیں ماہانہ, انہوں نے کہا 1,00,000 ہم دینے کے لیے تیار, حالانکہ رشتہ بہت اچھا, ان کو پسند بھی آ گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ جو کمبخت جس کے پاس پیسے ہوں اور اس کو اچھا رشتہ مل رہا ہو اور اس پہ 1,00,000 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی آپ شادی کرائیں. وہ بیوی کی قدر, جو کمبخت ابھی حصول کے لیے 1,00,000 روپے خرچ نہیں کر رہا, تو اس کو روکنے کے لیے کہاں سے خرچ کرے گا؟ نہیں یار, یہ بات میرا خیال ہے یار, کنجوسوں کا اس دنیا میں کوئی گزارا نہیں ہے, یاد رکھو. ان کی قسمت ہے کہ وہ پٹتے رہیں اور موت تک پٹتے رہیں وہ. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر معیار گراؤ اپنا. دنیا کا اصول ہے بھائی. بھائی گوشت خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو گوشت والے کو جا کے مت بولو کہ قیمت کم کرو, آپ کدو کھا لو. آپ بولو اللہ نے مجھے گوشت کی صلاحیت نہیں رکھی, کوئی بات نہیں, دنیا میں بہت سے کدو کھا کے بھی زندہ رہتے ہیں. ابے کیا ہو گیا, غلط کہہ رہا ہوں کیا میں؟ لڑکی کا باپ تو آپ سے مہر زیادہ لے گا, اس کو پتا ہے میری بیٹی کی یہ خصوصیت ہے, ایجوکیٹڈ ہے, پڑھی لکھی ہے, خوبصورت ہے, کم عمر ہے, اس کا حق ہے کہ وہ بولے بھائی اس کے مہر میں زیادہ لوں گا, اس کا حق ہے. اس کو ترغیب دی جا رہی ہے سستے میں, یعنی دیکھیں اتنا مہر اسلام میں اچھا نہیں ہے, پسندیدہ نہیں ہے, دیکھیں ایکچولی. تو بھائی اسلام میں سخاوت بھی تو ہے نا. گاڑی پہ کمبخت تو اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے, رکشے پہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے, کھانے پینے پہ اتنے اڑا دیتا ہے, تجھے اگر اچھا رشتہ مل رہا ہے اس بیس پہ لڑکی والے تجھ سے زیادہ مہر مانگ رہے ہیں, یا جو نکاح کرانے والے ہیں وہ زیادہ کمیشن مانگ رہا ہے, تو اس میں کیسی کنجوسی بھائی؟ آپ بولو یار یہ تو اللہ آپ کا بہت بڑا احسان, اگر مجھے اچھی بیوی مل گئی اور میری زندگی بن گئی, 1,00,000 کے بجائے میں 2,00,000 روپے دوں گا آپ کو. آپ ایسے بولو, میں ایسے ہی بولتا ہوں, تبھی میری 3 ہوئی ہیں الحمدللہ. ایسے تھوڑی ہو گئی بیٹھے بیٹھے. میں نے کسی کے ذمہ لگایا کوئی اچھا رشتہ بتاؤ, انہوں نے کہا یہ رشتہ ہے لیکن وہ مہر زیادہ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا اس ڈبل کر دو, اتنی جتنی استطاعت ہو. بعض جگہوں انکار بھی کیا, میں نے کہا بھائی ڈبل تو کر دو, لیکن پھر جو بچے پہلے سے ہیں پہلے ان کا حق ہے, ان کو تو کھلاؤ نا پہلے. نہیں یار یہ تو رہنے دیں, ایسے ہی رہیں جیسے ہیں نا, بس اس پہ خوش. ذاتی مکان, میرا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے, نہ ذاتی پراپرٹی ہے. بنا بھی سکتا ہوں, اللہ بہت دے دے تو بنا لوں گا. میرے نام سے ممکن ہے کوئی کہے کہ فلاں پراپرٹی آپ کے نام سے, وہ پھر مجھ سے الگ میں ملے تو میں بتاؤں گا اس کی کیا کہانی ہے. تو ذاتی جو ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست کتنی چیزوں میں ہے؟ 3 چیزوں میں. گھر میں, گھر کا مطلب کیا ہے کہ ذاتی گھر ہے, بے شک ہوادار نہیں ہے, دھوپ روشنی کا انتظام نہیں ہے بھائی, کشادہ نہیں ہے. گھر کشادہ ہو, ہوادار ہو, دھوپ کا انتظام ہو, روشنی آتی ہو, یہ چیز, اور پڑوسی اچھے ہوں, یہ چیزیں نہیں ہیں. نہ کم بخت دھوپ کا کوئی انتظام ہے, گھر مرغی کا ڈڑبا لگ رہا ہے, 80 گز کے گھر میں 12 بچوں کو ایک کمبل میں ٹھونسا ہوا ہے بھائی, لیکن فخر اس پر ہے ذاتی گھر ہے. سرجانی ٹاؤن میں میرا, بولو نا, ذاتی گھر ہے. تو پاگل پنے کی علامت ہے. اللہ کے بندے کرائے پہ رہ لیتا, کیونکہ آپ کو یہ کہ یہ اینٹ آپ کی ذاتی ہو, اس کی آپ کی باڈی کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ روشن دان آپ کا لگا ہوا, یہ پنکھا, باڈی کہتی ہے پنکھے سے ہوا مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے, باڈی کو دھوپ چاہیے نا.
کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو پتہ ہے میری ایک پنجاب یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جو بہت ہی سینئر پروفیسر ہیں, انوائرمنٹ پہ ان کی یعنی مہارت ہے, جو انوائرمنٹ پہ جو ہے نا پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے انہوں نے, اور انوائرمنٹ پہ ان کے بہت مقالے بھی ہیں کہ ماحول انسان کی صحت پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے. انہوں نے بتایا, ایک میٹنگ تھی ان سے, انہوں نے کہا کہ اچھا وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اسپیشلی, اور ملنے کے لیے اس پر آئے تھے کہ یہ جو آج کل خواتین نسل روکتی ہیں اور کہتی ہیں صحت خراب ہوگی, میں نے آپ کا بیان سنا ہے کہ نسل روکنے سے خواتین کہتی ہیں صحت اچھی ہوگی, زیادہ پیدا ہوں گے تو صحت خراب ہوگی. تو آپ کا میں نے بیان سنا ہے, میں آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میڈیکلی 100% درست ہے, نسل روکنے سے عورت کی صحت برباد ہوتی ہے, بچے پیدا کرنے سے برباد نہیں ہوتی, نیچرل ہے. تو لاہور میں اسپیشلی ملنے کے لیے آئے تھے, اس پہ اپریشیٹ کرنے کے لیے کہ کہہ رہے ہیں کہ کرو, یہ ماحول نے جو ہے نا یہ سب لوگوں کو الو بنا دیا. تو وہ اس پہ کہہ رہے تھے کہ گھر میں دھوپ اور ہوا کا انتظام صحت کے لیے بے انتہا ضروری, روشنی آنی چاہیے گھر کے اندر. اور آج کورڈ گھر بنائے جا رہے ہیں, اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں 24 گھنٹے, بیڑا غرق ہو رہا ہے صحتوں کا. تو خیر, تو گھر میں ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کرے, بے شک کرائے کا ہو, کھڑکی کھولو تو ہوا آئے, سمجھ رہے ہو, روشنی آئے اور کشادہ ہو, اسپیس ہو رہنے کے لیے. تو یہ پڑوسی اچھے ہوں, یعنی ماحول اچھا ہو ارد گرد کا, ایسا نہ ہو ایسے ایریا میں رہنا شروع کر دیا کہ بچے آپ کے چور بن رہے ہیں. سارا دن وہ پڑوسی بھی کہ ابا چرس پیتے ہیں, وہ اس کے ساتھ جو پڑوسی رہتا ہے وہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگی ہوئی ہے, پتہ ہی نہیں ایک ہفتے سے کہاں ہے. ادھر والے جو پڑوسی ہیں ان کی بیگم ابھی تک واپس نہیں آئیں. تو ان چیزوں کا اثر کس پہ پڑتا ہے بھائی؟ آپ کی اولاد پہ پڑے گا نا. جب بچوں کو پتہ چلے گا, آپ کی بیگم کو پتہ چلے گا وہ تو ابھی تک واپس نہیں آئی, تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, میں 3 دن میں آ جاؤں گی, ٹھیک ہے نا, میں تو پھر بھی ان سے اچھی ہوں. تو یہ سب چیزیں کیا کرتی ہیں آپ کے گھر کے ماحول کو خراب. نیک لوگوں میں رہنا چاہیے, اچھے لوگوں میں, پڑھے لکھے لوگوں میں, اس کی بڑی ویلیو ہے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. سخی لوگوں میں رہنا چاہیے کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو تو وہ آپ کے کام آ سکیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے پیسہ خرچ کریں کھانے پہ, اچھی بیوی, اور پھر جب اچھی بیوی مل جائے اس کو روکنے کے لیے بھی اس پہ پیسہ خرچ کریں. کنجوسی کی وجہ سے اگر آپ کی بیوی آپ سے بھاگ گئی تو یہ آپ کا ذاتی گھر, یہ آپ کے کچھ کام نہیں آئے گا. تو اگر کرائے پہ رہ لیں لیکن بیگم سے کہیں کہ بیگم اچھا کھائیں گے, اچھا پہنیں گے, اچھی سواری رکھیں گے, سوئٹزرلینڈ جائیں گے گھومنے کے لیے, پھر اگر پیسے بچ گئے ذاتی گھر بھی بنا لیں گے. بیگم کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی نہیں, لیکن انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے, ریلیشن کیا ہو جائے گا؟ بولو نا بھائی. اچھا اگر ذاتی گھر بنا لیا, نہ اچھا کھلا رہے ہیں نہ اچھا پہنا رہے ہیں, تو وہ 3-4 دن تک تو اس کو احساس ہوگا میرا ذاتی گھر ہے, اس کے بعد وہ یہ بھول جائے گی, ٹھیک ہے نا. پھر روز روز لڑائیاں ہوں گی, کمبد ڈبو کے مفتی صاحب کا بیان سن لیا, بٹ ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے, ٹھیک ہے نا, اسی پہ ٹرخا رہا ہے. نہ علاج کے پیسے ہوں گے نہ تعلیم کے پیسے ہوں گے. تو 3 چیزوں پہ خوب پیسہ خرچ کرو, خوراک اور شادی پہ خرچ کرو پیسہ, اور سواری اچھی ہونی چاہیے, اور گھر اچھا کا مطلب بے شک کرائے کا ہو مگر کھلا ہوادار. اس کے بعد اگر آپ کی بچت ہے تو بھی میں اس سے پہلے ایک اور چیز کہتا ہوں کہ ذاتی گھر بنانے کے بجائے وہ پیسے سے پراپرٹی خریدو بیچنے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ اس میں پروفٹ زیادہ ہے. بڑے بڑے تاجر ہم نے دیکھے کرائے پہ رہتے ہیں, جتنا پیسہ گھر کے میں وہ تجارت میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں اس سے ڈبل کر لو بھائی, کیونکہ گھروں کی قیمتیں اتنی اسپیڈ سے نہیں بڑھتی جتنی پراپرٹی سے پروفٹ آنا شروع ہوگا. تو آپ نے جو ڈیفینس میں 1000 گز کا بہترین بنگلہ کرائے پر لیا ہوا ہے, تو 2 بنگلے رینٹ پر لے لو آپ, اور انہیں ملا کے فٹ بال کا میدان بنا دو. ایک مثال دے رہا ہوں کہ حقیقت نہ سمجھیں اس کو, یعنی اس سے بھی لگژری گھر لے لو آپ رینٹ پر, سمجھ رہے ہو. اور جب کوئی غربت کا تانا دے, ہائے تم تو ساری زندگی اپنا پلاٹ نہیں بنا اپنا مکان نہیں بنا سکے, لوگ اس غربت کے تانے سے بھی ڈرتے ہیں, تم تو رینٹ پہ رہتے ہو. آپ بولو میرے بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ ہیں, زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور تم نے چونکہ ذاتی بنگلہ خرید لیا, تمہارے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میرے پاس اللہ کا شکر ہے پراپرٹی بہت ہے, آؤ کبھی دکھاؤں گا آپ کو, بتاؤ کتنے پیسے چاہیے, کیونکہ جو تجارت کرتا ہے نا اس کے مال میں اللہ برکت دیتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہو اس وقت آپ کہتے ہو نہیں مجھے پراپرٹی نہیں, مجھے ذاتی گھر چاہیے, تو ذاتی گھر بنا لو,
کیا خیال ہے بھائی؟ یا اتنا اللہ نے دیا کہ پراپرٹی کا کاروبار بھی چل رہا ہے اور ذاتی گھر بھی, تو دونوں کام کر لو. اس اسٹیج پہ آ کے میں لوگوں کو ذاتی گھر سے منع, بولو نا, نہیں. تعلیم بھی اچھی دے دی, کھا بھی اچھا لیا, بنیادی بیسک تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں, تو پھر چلو یار اپنی دیوار ہو جائے تو بہت اچھا ہے, اپنا پنکھا اپنی دیوار, ایک تھوڑی سی خوشی رہے گی, میرا ذاتی گھر ہے. لوگ کہتے ہیں بچے, تو بچوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, بچوں کا تو فوراً بکتا ہے سب پراپرٹی, وہ یعنی جو ذاتی مکان ہے نا بک جاتا ہے, وہ بچے نہیں رہ سکتے, شادیاں ہوں گی ان کے, وہ اتنے گھر میں کیسے سارے ٹھسیں گے, سب الگ الگ ہوں گے, وہ مکان بیچ کے بلکہ پھڈے ہوں گے. تو وہ پراپرٹی کو بیچنا آسان ہوتا ہے, مکان کو بیچنا مشکل. بچوں کو بولو پراپرٹی بنا دی, میں مر رہا ہوں, تو جس کو جو گھر چاہیے ہوگا پراپرٹی میں سے حصہ نکال کے سرجانی ٹاؤن میں 80 گز کا, سمجھ رہے ہیں, خرید لینا. اور چاہو تو اسی سٹائل میں زندگی گزارنا جیسے شاہانہ میں نے زندگی گزاری ہے.